بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين والمعصومين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر. سب سے پہلے خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں توفیق دی آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرنے کی. اور سب سے پہلے اس ماہ رمضان المبارک کا مہینے میں آنے کے جشن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام لوگوں کو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور اس کے بعد درود پڑھتے محمد وآل محمد پر جس کی توفیق سے دین اسلام قائم اور زندہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں: جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازوں کو بند کیے جاتے ہیں. اور اس جگہ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لکل شیء زکوۃ الجسد الصوم. ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اب ہم بیان کریں کہ ماہ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے جس میں اس میں کیا فضیلت ہوئی، اس میں کیا ثواب ہے، اس چیزوں کے بارے میں ہم بیان کریں گے. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ میں عظمت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے. اب ہمیں کس طریقے سے اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس ماہ میں رحمت کے ذریعے سے رحمت سے دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں نزدیک ہونا چاہیے. اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، اچھے اعمال انجام دینا ہے چاہیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہو جائے اور ان کو بھی جذبہ حاصل ہو جائے. لیکن ہمیں بد نصیبی ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق کسی کو نہیں ملتی، اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ملتی. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا جسم سے زکوٰۃ نکل جائے گا. جس طرح ہم مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح ہم روزے میں بھی اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت خداوند عالم جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے. کس چیز کے لیے؟ تاکہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے، اگر ہم بدکار ہیں تو ہمارے ان بدکاروں کو بخش کر کے ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، اور اگر ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان ظلم کو توبہ کر کے ہم خدا کے بارگاہ میں توبہ کر کے ہم خداوند عالم کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کیا جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس نے ہی کے ساتھ
شر کے جناتوں کو بھی بند کیا جاتا ہے. جو جنات بد جنات ہوتے ہیں، جو انسانوں کے اندر گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے. اسی طرح جس طرح شیطان انسان کے دل میں گھستا ہے تو وہ کتنا بھی اس کو عبادت کرنے کا دل کرے، لیکن شیطان اس کو وسوسہ کے ذریعے سے عبادت کرنے نہیں دیتا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطانوں کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو بند کیا جاتا ہے، شیطان کو اچھی طریقے سے مضبوطی طریقے سے شیطان کو بند کیا جاتا ہے، اور جو برے جنات ہوتے ہیں ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے. اور کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا کوئی دروازہ بھی کھول نہیں دیا جاتا ہے، اور بہشت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک حاتب غیبی کی آواز آتی ہے، اے بندے آ جا نماز قائم کر، اے بندے آ جا روزہ رکھ لے، اے بندے آ جا برے کاموں کے توبہ کر. ایک آواز دیتا ہے، ایک حاتب غیبی کی آواز آتی ہے، اے بندے آ جا اس ماہ میں اچھے عبادت کر، اے بندے آ جا اس ماہ میں جتنے بھی تم نے برے کام انجام دیے ہیں ان کو ترک کر لے، ان سے توبہ کر لے جو کچھ تم نے برا انجام دیا ہے، اور اچھے راہ کی طرف آ جا اس ماہ رمضان میں. کیونکہ خداوند عالم نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. اس لیے خداوند عالم ہمیں زیادہ چاہتا ہے، تو خداوند عالم ہمیں کہتا ہے کہ آ جاؤ اچھے اعمال انجام دو، آ جاؤ برے کاموں کو چھوڑ دو. اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے توبہ کرو، اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے تم نماز کو ادا کرو، اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے روزہ کو رکھو، اس ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اچھے اعمال انجام دو. جس اعمال کو انجام دے رہے ہو وہ دوسرے کو معلوم ہونے مت دو، یہی کہتا ہے ہمیں. لیکن کیا کریں، جب خداوند عالم نے ہمارے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کیا ہے، تو اس کے باوجود بھی ہم انسان خدا کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہے. ہمیں تو بہت اچھی طریقے سے خدا کے پاس جانا چاہیے تھا کہ سالوں سال ہم نماز نہیں پڑھتے، خدایا ہمیں نصیحت دے ہم آئندہ سے نماز پڑھیں، خدایا ہمیں نصیحت دے کہ ہم برے کاموں کو ترک کر دیں. لیکن ہم کیا ہیں، انسان مجبور ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کرتا، تو اس کے باوجود بھی خدا کہتے ہیں، خدا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ خدایا آپ نے ہماری اس دعا کو قبول نہیں کیا. کیسے خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا جب ہم کبھی خود سال میں ایک مرتبہ خدا کے پاس ہم جھکنے کے لیے راضی نہیں. یہیں پہ ایک بات ہے کہ خدا نے یہی شکر کرو کہ خدا نے آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا ہے، خدا نے آپ کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا ہے. یہی دیکھو کہ خدا کتنا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کہ اس کے باوجود بھی جبکہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں واجب قرار دیا ہے، ماہ رمضان کے روزے واجب قرار دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کوئی اچھا اعمال انجام نہیں دیتے.